السلام علیکم، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں۔ جناب، یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے۔ پاکستان کے دل لاہور میں ایک اخبار شائع ہوتا تھا پرتاب نام کا۔ تو یہ پرتاب نام جو ہے یہ ایک ہندو تھا، اسی کا یہ جو ہے سارا جو ہے یہ اخبار تھا، اور یہ خود ہی اس کے چیف ایڈیٹر تھے۔ چونکہ یہ ہندو تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی اخبار میں پرتاب میں یہ شائع کر دیا کہ مسلمان کافر ہیں۔ تو جب یہ دیکھنا تھا مسلمانوں کا اخبار، جب یہ مسلمانوں نے صبح صبح اخبار دیکھا تو لوگ سارے پرتاب کے یہ اخبار جو ہے اس کے جو ہے ہیڈ کوارٹر جو تھا اس کے جو ہے باہر جو ہے جمع ہونا شروع ہو گئے، لوگوں کا ایک مجمع بن گیا۔ تو جب انہوں نے ڈھیر سارا جو ہے پرتاب کے خلاف بولنا شروع کیا، لوگوں نے کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، احتجاج کیا، تو کمشنر انگریز تھا، اس نے نقص عامہ کو دیکھتے ہوئے پولیس جو ہے وہ ڈفری جو ہے وہ طلب کر لی۔ مسلمانوں کو، مکتبہ فکر کے لوگوں کو یقین دلایا کہ آپ جو بھی چاہیں گے، پرتاب سے آپ کا جتنا بھی جو ہے وہ احتجاج ہے وہ سارا جو ہے ریکارڈ میں آ جائے گا، آپ جو بھی چاہیں گے اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو آپ اپنے جو ہے بڑے صلح سے اور امن سے رہیں، یہاں پر جو ہے لڑائی بڑائی یہ ختم کریں، اور ہم انشاءاللہ آپ کو جو بھی آپ کا فرض ہے وہ آپ کو ضرور جو ہے آپ کا حق جو ہے وہ دلوائیں گے۔ جناب، مسلمانوں کو یقین دلایا گیا کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور ملزم کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ تو اس کے بعد جتنے بھی مکاتب فکر تھے ان میں سے 50 آدمیوں کی مدیت میں پرچہ درج کروایا گیا، چالان پیش ہوا۔ تو مجسٹریٹ کے سامنے، جو کہ مجسٹریٹ جو تھا وہ بھی انگریز تھا، اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجسٹریٹ نے پرتاب کو جو ہے بلایا، پرتاب کو کہا کہ آپ جو ہے تشریف لے آئے۔ پرتاب کو جب کٹہرے میں لایا گیا تو پرتاب سے پہلے ہی سوال کیا مجسٹریٹ نے کہ یہ جو اخبار میں شائع ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ آپ کی مرضی سے شائع ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جی بالکل، یہ اخبار میرا ہی ہے اور یہ میری مرضی کے ساتھ ہی جو ہے یہ شائع ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا کہ میری مرضی کے بغیر؟ تو انگریز مجسٹریٹ نے کہا کہ گویا آپ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ آپ نے جو ہے غلطی کی ہے مسلمانوں کے خلاف یہ شائع کر کے۔ تو اس پرتاب نے کہا کہ ہاں، یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ سارا میری مرضی سے ہوا ہے، لیکن اس میں غلط کون سی بات ہے؟ یہ تو بالکل صحیح بات ہے جو میں نے لکھی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پرتاب نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح ٹھیک ہے کہ یہ سارے ہی کافر ہیں۔ تو مجسٹریٹ نے کہا کہ کیسے کافر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مسجد والے صبح جو ہیں شروع ہوتے ہیں لاؤڈ سپیکر میں، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں کہ یہ فلاں مسجد والے مولوی صاحب اور یہ سارے جو ہے نمازی دوسری مسجد والے یہ کافر ہیں۔ تو پھر زور کے بعد ان کی اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اس کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ کافر ہیں، اور وہ بھی اپنے دلائل دیتے ہیں۔ میں تو متفق ہو گیا ہوں، پرتاب نے کہا اس جو ہے مجسٹریٹ کے سامنے، کہ یہ سارے ہی کافر ہیں۔ پرتاب نے کہا کہ یہ سارے میں نے ثابت کیا یہ سارے ہی کافر ہیں، ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، تو پھر یہ سارے کافر ہیں، میں نے تو یہی شائع کیا کہ یہ کافر ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے پرتاب نے کہا اگر آپ کو یقین نہیں آتا میری بات پر تو آپ انہی کے جو ہے مولویوں کو، ایک مسجد والے کو اور دوسری مسجد والے مولویوں کو بلا لیں، اگر وہ یہ کہیں گے کہ میں نے یہ بات غلط کی ہے تو پھر جو سزا ہوگی میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، پرتاب نے کہا، کہ سارا ہی جو ہے ان کو بلا کے ان کو ساری گواہی جو ہے اکٹھی کر کے جو بھی فیصلہ ہے وہ ایک ہی مرتبہ سارا کیا جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے مجسٹریٹ نے دونوں مسجدوں کے جو مولوی ہیں ان سب کو بلا لیا۔ تو جب وہ سارے آ گئے تو اس کے بعد سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، جو دیوبندی اہل حدیث تھے ان کو بھی، اور جو بریلوی تھے جو ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے تھے، سب کو الگ الگ کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے مجسٹریٹ نے کہا
کہ جو بریلوی جو پہلے جن کا موقف ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں وہ آ کر اپنے دلائل دیں. تو ان کا مولوی جو ہے بریلویوں کا وہ آ کے کہتا ہے قرآن اور سنت کے لحاظ سے یہ لوگ گستاخ بھی ہیں اور جو ہے یہ جو ہے توہین رسالت بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے قرآن سے بھی دلائل دیے اور احادیث سے بھی دلائل دیے اور اس کے بعد جو ہے ان کے بزرگوں کے جو دیوبندیوں اور جو ہے اہل حدیثوں کے بزرگوں نے کتابیں لکھی تھی ان کے بھی حوالے دیتے ہوئے یہ سارا جو ہے ثابت کر دیا کہ یہ گستاخ بھی ہے، یہ توحید رسالت کے مرتکب بھی ہوتے ہیں اور یہ نان مسلم ہیں. جناب جب مجسٹریٹ نے یہ ساری کارروائی دیکھی، سنی، نوٹ کیا، اس کے بعد جو ہے کہا کہ دوسرا مکتبہ فکر جو مسلمانوں کا ہے جو ان کو کافر قرار دیتا ہے ان کو بلا لیا. اب ان کے مولوی صاحب جو ہے کٹہرے میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک یہ کیسے لوگ ہیں، کیا آپ کیسے دلائل دیں گے؟ تو انہوں نے بھی قرآن سے اور سنت سے یہ ثابت کیا کہ یہ لوگ بریلوی جو ہیں یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، اور انہی کی کتابوں میں سے جو ہے بتایا کہ یہ قرآن کے اور اسلام کے کتنا خلاف ہے، یہ کافر ہے. تو اس کے بعد جو ہے پرتاپ نے کہا کہ جناب آپ نے دونوں کی باتیں سنی تو آپ ہی فیصلہ کر دیجئے. تو اس کے بعد جو ہے جج جو تھا، مجسٹریٹ جو تھا، اس نے بریلویوں کو بھی جانے کا جو ہے کہہ دیا اور جو ہے دیوبندی اہل حدیث جو تھے ان کو بھی کہا. اس کے بعد پرتاپ نے کہا کہ جناب اب آپ ہی بتائیں کہ میں نے جو شائع کیا ہے، میں نے جو لکھا ہے وہ غلط ہے. تو اس کے بعد جو ہے مجسٹریٹ نے تسلیم کیا، اس حساب سے تو آپ نے بالکل ٹھیک لکھا کہ یہ سارے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد پرتاپ نے کہا کہ ایک مرتبہ آپ ٹھہریں، یہاں پر جو ہے مدیت میں جو وکیل ہیں ان کے، یہ سارے مکاتب فکر کے، یہ بھی اپنی اپنی جماعت رکھتے ہیں، کوئی بریلویوں کا ہے، کوئی دیوبندیوں کا ہے، کوئی اہل حدیثوں کا ہے، یہ جو ہے ان سے بھی پوچھے. تو جب ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ کافر ہیں. انہوں نے جو ہے دوسروں کو جو ہے کافر قرار دیا. یہ سارے ہی جو ہے گواہ جب پیش ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے اب آپ ہی بتائیں، پرتاپ نے کہا مجسٹریٹ صاحب کہ یہ ان میں سے مسلمان کون ہے. جب آپ کوئی مسلمان لے کر آئیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنا جو ہے جرم قبول کروں گا، لیکن فی الحال یہاں تو کوئی بھی مسلمان ہے ہی نہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. جناب آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. تقسیم ہند سے پہلے بھی یہی تھا اور یہی ہم نے جو ہے اب بھی جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے. ہمارے جو ہے مسجدوں میں یہی ڈرامے چل رہے ہیں کہ بس ثابت کرنا ہے قرآن سے اور سنت سے. وہ ہے نا، علامہ اقبال نے کہا تھا کس قدر ہوئے بے توفیق درجہ فقیہان حرم، کس قدر ہوئے بے توفیق درجہ فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. جناب آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، وہاں پر یہ چیز فرقہ واریت والی گئی ہے. قرآن مجید کی جو آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو یقین کریں ان کا جو ہے وہ صحیح نفاذ ہے، وہ بالکل تفرقہ بازی نہیں ہے. اور یہاں پر تو یہ ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نہ صرف ان ملاؤں کا، مولویوں کا قصور ہے، اس میں عوام الناس کا بھی بڑا جو ہے وہ قصور ہے کہ وہ جو ہے خود تحقیق نہیں کرتے، خود نہیں دیکھتے، خود نہیں سمجھتے کہ یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ کتنا ٹھیک کہہ رہے ہیں، کتنی بات ان کی سچ ہے، کتنی قرآن کی روشنی میں صحیح ہے، کتنی سنت کے مطابق ٹھیک ہے. یہ ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم بالکل جو ہے پرکھتے نہیں ہیں ان کو، ہم بالکل چونکہ سمجھتے نہیں ہیں تو پھر کیسے جو ہے ہمیں سمجھ آئے گی. ہم جتنے تک اس کو قرآن کو اور سنت کو صحیح طریقے سے، صحیح زاویے سے نہیں دیکھیں گے تو ہمارے ملک میں یہ بد امنی، آپ سب کو جو ہے وہ باعزت طور پر بری کر دیا گیا، کیس خارج کر دیا گیا، اور جو ہے بالکل ہی جو ہے مسلمانوں کا جو ہے موقف جو تھا اور جو پرچہ تھا اس کی کوئی وقت نہ رہی.